اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے جو کہ گزر گیا ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے دوسرا عشرہ بھی شروع ہو گیا ہے جو کہ مغفرت کا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے، اس لیے آپ سب لوگ ان لوگوں کے لیے دعا کیا کریں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں، یا کوئی بہن بھائی رشتہ دار عزیز و کار اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، اپنے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں۔ آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کے سچے دل سے توبہ تو کریں، اللہ پاک آپ کو ضرور بخشے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک بڑا رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے، اس لیے آپ اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ کو بخشے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ آج میں آپ کو رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے 2 وظائف بتاؤں گی جو کہ آپ نے پوری توجہ اور یقین سے کرنے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان وظائف ہیں، آپ ان وظائف کو ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے رمضان المبارک کے پورے عشرے میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے یا کھانا بناتے اپنے منہ میں ان کلمات کا ورد کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اللہ سے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو میرا رب ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اس دعا کو آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے، اپنے منہ میں ان کلمات کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اس وظیفے کی کوئی تعداد نہیں، آپ نے روزانہ کثرت سے ان کلمات کو پڑھتے رہنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا فرمائے گا اور آپ کو بخش دے گا، آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اگر آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور بخش دے گا، بے شک اللہ پاک بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تھا پہلا وظیفہ جو آپ نے رمضان المبارک کے پورے عشرے میں چلتے پھرتے منہ میں پڑھتے رہنا ہے۔ اب میں آپ کو دوسرا وظیفہ بتاتی ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو اس وظیفے کے فائدے بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ نمبر 1، اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر نیک دلی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 2، رزق میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 3، گھریلو مسئلے، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4، ہر بیماری سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ نمبر 5، کاروبار میں اضافہ اور خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور نمبر 6، تمام پریشانیاں، دکھ درد ختم ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے کیونکہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے یقین کا پکا ہونا ضروری ہے، اور اس وظیفے کی اجازت عام ہے، اس وظیفے کو کرنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ تھے اس وظیفے کے فائدے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد یا مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد
کسی بھی ٹائم اگر آپ کے پاس ظہر کی نماز کے بعد ٹائم ہے تو ظہر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لیں جو میں بتانے لگی ہوں. اگر آپ کے پاس مغرب کی نماز کے بعد ٹائم ہے تو آپ مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لیں. آپ نے ظہر کی نماز یا مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں. آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے اور اسی طرح اسی طریقہ کار سے اسی ترتیب سے آپ نے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے. پھر اسی جگہ بیٹھ کر مصلی پر جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا غنیوں کا ورد کرنا ہے. یا اللہ یا غنیوں یہ 1 مرتبہ ہو گیا. یا اللہ یا غنیوں یہ 2 مرتبہ ہو گیا. اسی طرح آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے ان کلمات کو ان اسماء اعظم کو 100 مرتبہ مکمل کرنا ہے. جب آپ 100 مرتبہ ان اسماء اعظم کا ورد کر لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے. جب آپ نے یا اللہ یا غنیوں کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے. اس کے اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے. درود ابراہیمی بہت ہی فضیلت والا، بہت ہی عظمت والا، بہت ہی عالی شان درود پاک ہے، بہت ہی افضل ترین درود پاک ہے. تو درود پاک کو آپ نے وظیفہ کرنے کے اول اور آخر میں 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھنا ہے. جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں، جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں، جتنے مرتبہ آپ مناسب سمجھیں آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ نے 3 مرتبہ اول آخر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے، وظیفہ بھی کر لینا ہے. تو پھر آپ نے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا. آپ نے اللہ سے دعا اس طرح مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما، یا اللہ ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ہمیں ہر مصیبت، پریشانی، دکھ، درد، غم سے نجات دے. مولا ہمیں ہر بیماری سے محفوظ رکھنا، ہماری ہر خواہش، ہر حاجت کو پورا فرما. اس طرح آپ نے اللہ سے نہایت عاجزی، انکساری سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا. اس وظیفے کو آپ نے رمضان المبارک کے پورے عشرے میں کرنا ہے. پورے دن میں آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کرنا ہے. پھر آپ نے ظہر یا مغرب کی نماز کے بعد جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. 2 رکعت نفل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں اور پھر آپ نے 100 مرتبہ ان تسبیحات کا ورد کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے پاک کلام، اللہ کے اسماء اعظم میں بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی بابرکت نام ہے. یہ اللہ کے ذاتی نام اور صفاتی ناموں میں بہت ہی برکت ہے. اور آپ اللہ سے جس چیز کی خواہش کریں گے، جو چیز آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کو ضرور عطا کرے گا، اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو وہی چیز عطا کرتا ہے جو انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہے، جس نے ہمیں آنے والے وقت میں فائدہ دینا ہے. وہی چیز، وہی دعائیں اللہ پاک ہماری قبول فرماتا ہے. اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس میں بھی کوئی بہتری ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے بہتر چھین لیتا ہے تو ہمیں بہترین عطا کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو سنے اور قبول فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. ہم کو تمام بیماریوں سے بچائے، ہمیں تمام دکھ درد پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور ہماری ہر خواہش، ہر حاجت کو پورا فرمائے. یہ تھی اس عظیم وظیفے اور اسماء اعظم کی فضیلت و برکات و وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے.
5 نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور رمضان المبارک کے دوسرے مبارک عشرے میں اس وظیفے کو مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔